استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے نا اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:45 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے نا، ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین نسخہ ہے. آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس. اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے. یہ روز صدقہ دینا ہے. اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا. تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے، ذکر کی کثرت کر دے، استغفار کی کثرت کر دے. پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز. اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے، 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے. اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے. یہ ایک ہی نماز ہے. جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے. اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں. اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی. جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں. ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں. اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں. چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کرے، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں. پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے. اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں. بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یعنی قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے. پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں
اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو. لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں. کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے. ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے. طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں، تواضع سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور میں آتا ہے، یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری. پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے. تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا. آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈیڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں،
وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں، مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں. اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا. فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارا. تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے. پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے. صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھیں. یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی 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 نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. مثلاً آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اریز کرتے ہیں. کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے. تو استغفار کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی. تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا. مثلاً آپ کی ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر ہیں، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے. تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ. پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ.
قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو یعنی بہت تکلیف ہو. ٹھیک ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی. تو بندوں کی محبت کے لیے بندوں کے پیچھے نہ بھاگے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. لیکن اگر اللہ سے وفا نہیں کی ہم نے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ وہ بت ملے جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور نہ خدا ملا. ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں اور اللہ کے ہو جائیں. جب اس کے ہو جائیں گے تو سب کچھ آپ کا ہے، سب مل جائے گا، کسی چیز کی کمی رہے گی نہیں زندگی میں، اور نہ اس کا احساس ہوگا. اور وہ سیلف پٹی سے آپ نکل جائیں گے، سارے غموں سے آزاد ہو جائیں گے. اصل آزادی اس دن انسان کو ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے. پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو دنیا کی پریشانی ہے، موت کی سختی تو اس سے بڑی. دنیا میں کسی بھی تکلیف کا کچھ بھی اندازہ کر لیں، بڑی سے بڑی تکلیف سوچ لیں جس کا آپ شکار ہوں، اس وقت جب یہ احساس غالب آ جائے کہ میں بہت درد میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، فوراً موت کی درد سوچیں، موت کی تنگی سوچیں، موت کی تکلیف سوچیں، تو وہ درد ہلکا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ موت کے وقت جان کیسے نکلے گی اور کیسے نکلتی ہے. تو وہ سر درد بھول جائے گی، وہ کمر درد بھول جائے گی. اسی طرح اگر دنیا میں اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے، کمرہ تنگ لگتا ہے، اور اس بات کی شکایت ہے کہ ہم کیوں اتنے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، تو قبر کی تنگی کو یاد کر لیں. قبر سے چھوٹا گھر بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور جانا ہے نا، سب نے جانا ہے وہاں. پھر کیا ہوگا؟ جب اس تنگی کو یاد کریں گے تو اپنا گھر بہت بڑا لگے گا، سب تنگی بھول جائے گی. جب دنیا میں کسی انسان کا سامنا کرنے سے گھبرائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف انہی غموں میں مبتلا ہیں جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. مومن تو وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جب آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر تکلیف عارضی لگتی ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے. اور کسی چیز کی محرومی رہتی نہیں، کیونکہ فکر کہیں اور کی لگی ہوئی ہے. تو اگر آپ دنیا کی فکروں سے آزاد ہونا چاہیں اور دنیا کے غم سے آزاد ہونا چاہیں تو آخرت کا غم لگا لیں، آخرت کی فکر لگا لیں، نگاہیں اس دنیا کے پار لے جائیں. آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، بہت سا ذہن خالی ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس وقت اور اس ذہن کے ساتھ آپ اور بڑے بڑے کام کر سکیں گے.
ہم کوئی کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم بیکار کی فکروں اور بیکار کی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. اچھا فلاں نے یہ کہہ دیا، اب مجھے اس کو کیا جواب دینا ہے، اب فلاں ایسا کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس بات کی کاٹ کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ کیا چال چلنی ہے، اس کے بارے میں کانشیس. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کن باتوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں؟ 1-2 سال پہلے جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، ستایا، کدھر ہے وہ؟ کہاں گئے؟ کیا ہوا پھر اس کا؟ تو بات یہی ہے کہ ہمیں چھوٹی چیزوں سے اٹھنا ہے. جو ماں اپنے بچے کی آواز نہیں سن رہی اور جو سن رہا وہ اس کو یاد دلائے کہ تمہارا بچہ بول رہا ہے، یہ تم سے کچھ چاہتا ہے. تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صرف اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہمیں بڑی فکر لگ جائے. اور وہ فکر جو لگنی چاہیے اپنے آپ سے پوچھیں کس چیز کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، کس محرومی کا شکار ہے. کیا وہ محرومی آخرت کی محرومی سے بڑی ہے؟ کیا وہ ناکامی آخرت کی ناکامی سے بڑی ہے؟ اور کس کامیابی پہ خوش ہو رہے ہیں، کس بات پہ فخر؟ بڑی کامیابی تو اللہ نے آخرت کی کامیابی کو کہا ہے. الفوز العظیم کون سی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی. تو ہمیں اپنی سوچ کے پیمانوں کو بدلنا ہوگا. نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص پیغام دیا ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو سے مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کا تمہیں نقصان ہو، جس کا نتیجہ یا منفی نتیجہ خود پہ آ پڑے. انسان جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب دوسرے کو ستاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، اچھا کیا تو اپنی جان کے لیے اچھا کیا، کسی پر احسان نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت محفوظ رہے، تو کیا کرنا ہوگا کہ دوسروں کی جان، مال، عزت کو ہاتھ نہ ڈالے. جب انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. ایک ظلم اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، اور وہ ہے اللہ کے حق میں ظلم، یعنی شرک. ان الشرک لظلم عظیم، اس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. دوسرا ظلم اس کو بخش دے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حق عبادت میں کمی، اللہ اور بندے کے مابین جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اور تیسرا ہے جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ہے بندوں کے اوپر ظلم، حقوق العباد میں کمی. اگر کوئی انسان کسی بندے کے حق میں کمی کرتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اس کی جان، مال، عزت کو نقصان دیتا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی، اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں اور زیادہ کانشیس ہو جائیں. بعض اوقات ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ پڑے بندے کی آہیں کراہیں ہمیں نہیں سنائی دیتی. اس میں ہم بہرے ہوتے ہیں، اس پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اس کا حق مار رہے ہوتے ہیں، اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے. اور ابھی جیسے بچوں کی میں نے بات کی، تو بعض اوقات ہسبینڈ کی فرسٹریشن، ہسبینڈ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کے نتیجے میں جو فرسٹریشن ہوتی، وہ اکثر ماؤں کو، 99% ماؤں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ پھر میں اپنا سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہوں. آج بھی جس کی کمپلینٹ آئی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پھر سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہوں. کیا ہمیں اس کا حق ہے؟ اگر ہسبینڈ ہم سے محبت نہیں کرتا تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم بچوں کو ناروا ستائیں؟ وہ چھوٹی سی بات پہ ان کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں، ان کی مار پٹائی شروع کر دیں، اور سارا غصہ ان پہ نکال کے یہ ثابت کریں کہ ہم ناراض ہیں. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اور یہ مت سوچیں کہ چونکہ میں ماں ہوں اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور میں اپنے بچے کے ساتھ جو چاہوں کروں، اس کی جیسے چاہوں درگت بنا دوں. ہرگز بھی نہیں. بچے ہمارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک امانت ہے، امانت ہے یہ بچے ہمارے پاس.
اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان کو اپنے غصہ نکالنے کے لیے استعمال کریں. اس لیے ناروا اگر اپنے بچوں پہ بھی ہاتھ اٹھایا یہ سوچ کے جی ہم تو ان کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے کو پتا ہے کہ ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں ان پر، تو اس کی اجازت نہ ہوگی. تو گھر سے شروع کریں حقوق العباد، کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو ہم سارے زمانے کو تو پھر بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں، گھر والے پھر بھول جاتے ہیں. قریب ترین کون ہے، کس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے، وہ میری کس مدد کا محتاج ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اور پھر عمومی طور پر سارے لوگوں کے حقوق، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہیں، چاہے وہ اپنے ہم وطن ہیں یا انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کا احترام. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی، ان کے لیے سفارش قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں اور وہ کریں بھی تو قبول ہی نہیں ہوگی. اس میں ایک انتہائی ظالم حکمران اور دوسرا غلوب کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا، یعنی دین میں سختی کرتے کرتے وہ دین سے ہی باہر نکل جائے، یعنی دین میں اتنا تشدد اور سختی کہ جس سے دین کی خوبصورتی ختم ہو جائے. جہاں تک مومن کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے، یعنی کون سی جگہ علاقہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. حرمت کا مطلب تقدس یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا ممنوع، یعنی جیسا تم حرام مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہو، حج کے دنوں میں احرام پہن کر ان دنوں کی حرمت کا احترام کرتے ہو، اس جگہ کا احترام کرتے ہو، اسی طرح مومن کی بھی ایک حرمت ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے اور اس کے بھی حقوق کی حفاظت لازم ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، مرحبا تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. یعنی آپ طواف کر رہے تھے کعبہ کو دیکھ کے کہا مرحبا تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، کتنا محترم ہے. لیکن اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی اس کی عزت، آبرو، یہ بھی حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے، اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کعبہ کا احترام تو کرتے ہیں، مسجد کا احترام بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں اور بہت سی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا مومن کا احترام بھی ہماری لسٹ میں ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، نہ خود اس کو نقصان دیا جائے، نہ کسی غیر کے حوالے کیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم انہیں اپنے ملک سے نکالو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. اللہ نے ہم سے بھی عہد لیا ہے کہ ہم کیا نہ کریں، اپنے ہی مومن بھائیوں کا خون نہ بہائیں. اس معیار پر کیا ہماری مسلمان پاکستانی قوم پورا اترتی؟ اور پھر خصوصی طور پر محرم میں منع کیا گیا، جو سال کے 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اس طرح روکا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی کبھی کوئی محرم اس سے خالی گیا ہو کہ لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھا ہو. سال کا پہلا مہینہ ہے، آغاز ہے نئے سال کا، اور ہم کس چیز سے ابتدا کر رہے ہیں؟ جان کی حرمت، پامال، مال کی حرمت، پامال، عزت و آبرو کی حرمت. اور پھر آپ دیکھیے کہ عزت و آبرو میں
عام مومنوں کی عزت اور حرمت تو ہے ہی، صحابہ کرام کی عزت و حرمت بعض اوقات اس کو بھی پامال کرنے سے نہیں چوکتے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے. احد پہاڑ، آج کل سونا کتنا مہنگا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اب سونا انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، اور 1 تولہ بھی کوئی سونا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو بڑی چیز ہوگی. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ، کئی کلومیٹر چوڑا ہے وہ پہاڑ اور کتنا اونچا ہے، اگر اس برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی ثواب میں صحابہ میں سے کسی کی مد اور نصف مد کو بھی نہ پہنچے گا. یعنی جو کچھ صحابہ نے قربانیاں کی اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جس طرح اپنے آپ کو تھکایا آپ کی مدد کرنے میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، تم سب کچھ بھی اپنا خرچ کر ڈالو تو تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا انہیں ہم کسی بھی طرح لان تان کا نشانہ نہیں بنا سکتے، ان سب کا احترام بھی ہم پر لازم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حرمتوں کا پاس رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنے سے بڑوں کا خاص طور پر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑے کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے کہ وہ اس امت کو فرد کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ نہ تھی. آپ نے کیا تعلیم دی کہ مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر کی جائے. آپ دیکھیے کہ ہم کعبہ کو دیکھ کے بھی ہماری نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں. ہم اگر ہمارے پاس کعبہ کے غلاف کا کوئی ٹکڑا آ جائے تو اس کو ہم اپنے سر پہ رکھیں گے، لیکن کیا ہم عام مومنوں کے ساتھ اسی قسم کی احترام کا معاملہ کرتے ہیں؟ نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو کبھی کسی کی جان نہ لی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم وہ کلچر کب ڈیولپ کریں گے کہ ہم امن سے باہم رہ سکیں. ہمارے یہاں تو مشکل یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی جاتی. یہ کلچر کون ڈیولپ کرے گا؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ مائیں ہوں گی جو بچوں کو بچپن سے ہی دوسروں کا احترام اور ادب سکھائیں گی. لیکن وہ مائیں ادب اور احترام کہاں سکھا سکتی ہیں جو خود اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی سے بولتی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے جواب دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اونچا بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیا آپ کے بچے احترام سیکھ سکتے ہیں؟ وہ باپ کا کریں گے یا آپ کا کریں گے؟ کس کا وہ احترام کریں گے؟ انہوں نے تو گھر میں احترام دیکھا ہی نہیں. انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ بڑے آپس میں احترام کرتے ہیں. انہوں نے تو دیکھا بڑے آپس میں ہر وقت لڑتے ہیں. تو وہ تو لڑنے کا کلچر لے کے باہر نکل رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ گھر ذمہ دار ہے. جو خاتون اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتی، جو باپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا، جو بیوی کے کہنے میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، وہ اپنے بچے کو اپنی ماں کا احترام کہاں سے سکھائے گا؟ یعنی اگر آپ کا شوہر اپنی ماں کا احترام نہیں کر رہا، وہ کیا ماڈل پیش کر رہا ہے کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا احترام کرے؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر نہ ہوا کریں. اللہ ہم کو حکمت دے اور یہ سمجھ دے کہ کہاں کون سا ری ایکشن شو کرنا ہے، کہاں کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں تو تکار بھی کبھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو بات حیا کے خلاف ہے، باہم توقیر احترام کے خلاف ہے کہ بچوں کے سامنے آپ ایک ایسا نمونہ بن جائے کہ بالکل شیطان آپ پہ ہنس رہا ہو. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقل رخصت ہو چکی ہوتی، عقل جا چکی ہوتی. تو جو انسان خود بے عقل ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی غصے میں آپ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب عقل سے نہیں بول رہے، حکمت رخصت، سمجھ رخصت. تو جب آپ خود بے عقل دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی آپ کی بات کیوں مانے، کیوں سمجھے، وہ آپ کا ادب احترام کیوں کرے؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان ایسے معاملات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک لے. کچھ نہیں بگڑتا. مثلاً کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو وہی سارا چیخنا چلانا، برتن توڑنا، دروازے پٹکنا، یہ کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ ذرا ٹھہر جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بتائیں دوسرے کو کہ اس نے کیا غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، کبھی کنٹرول نہیں رہتا، ہو جاتا ہے ہم سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بار بار یہی کرتے چلے جائیں. ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہوگا، تب احترام کا کلچر عام ہوگا. جب گھر سے احترام شروع ہوگا، جب ہم سے شروع ہوگا، جب نقطہ آغاز میری اپنی ذات ہوگی،
جب میں ابتدا کروں گی اس کو کرنے کی، جب دوسرے کریں گے، جب یہ چیز عام ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی جان اور اس کے بعد مال اور پھر عزت و احترام کا لحاظ اور پاس رکھیں. جہاں تک جان کی حرمت کا تعلق ہے، یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسرے کو تو مار کے تھوڑی دیر میں ہی فارغ ہو گئے، لیکن اپنے لیے کیا کمایا؟ اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. غضب اللہ علیہ ولعنہ، قاتل پر اللہ کا غصہ ہے، قاتل پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جس کو یہ بات پتا ہو، کیا وہ کسی کے لیے اسلحہ اٹھائے گا پھر ناحق، ناروا، بے وجہ؟ کہ مقتول کو یہ نہ پتا اسے قتل کس لیے کر دیا گیا؟ کیا بلا وجہ وہ اوور سپیڈنگ کرے گا کہ اس کی گاڑی کے نیچے کوئی اور آ جائے، یا وہ کسی کو ٹکر مار کے اس کی جان کو ہلاکت میں ڈال دے؟ وہ تو ہر جگہ سنبھل کے چلے گا کہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کم ہے مومن کے قتل سے. ایک مومن کا قتل ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی ختم کر دی جائے تو وہ کم ہے. اس قدر ہے انسان کی جان کی حرمت. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی اگر ایک شخص کے قتل میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، چاہے مشورے سے چاہے کسی بھی مدد سے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، سب سزا بھگتیں گے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے صرف اوپر اٹھا دے تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے. کیا واقعی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب بتا دیا؟ کیا ہمارے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ کسی دن کی اخبار اٹھا لیں آپ، بڑی پڑی ہیں خبریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات کسی نے نہیں سنی، نہیں مانی، غصے میں آ گئے. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو عذر بنا کے خون بہانا تو ایک عام سی بات ہو گئی. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور پھر خود کو قتل کرنا، سوئسائڈ. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کہ مطلوبہ جگہ پہ شادی نہیں ہوئی، یا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا پھر کوئی بزنس چلا گیا، یا کوئی جاب چلی گئی، تو بس اب کس لیے زندہ رہنا، بس ختم کرو خود کو اور مسئلہ حل کرو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی جان ختم کر کے آخرت کا ہمیشہ کا عذاب مول لے لے. کیونکہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خود کو مارے گا وہ جہنم میں اسی کے ساتھ بار بار خود کو مارتا رہے گا. اگر کسی نے بلندی سے خود کو گرایا تو وہاں بھی آگ میں ہوتے ہوئے بھی بلندی سے گرتا رہے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئی تیز دھار آلے سے مارا یا کسی بھی طریقے سے یا کوئی زہر پیا تو وہ آگ میں وہی زہر بار بار پیتا رہے گا. کتنے عام ہو گئے وہاں حادثے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کے ساتھ انبن ہوئی، بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی، گولیاں کھا لی اور سوئسائڈ کی اٹیمپٹ کی. ایک نہیں کئی بار لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ جی چھوٹی سی بات ہوئی، غصہ آیا اور بچی نے فلاں چیز کھا لی، اب اس کو واش کرانے کے لیے لے گئے ہیں ہاسپٹل. کیا ہو رہا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف محرم میں یہ نہ کرو اور باقی دنوں میں کر لو. یہ 4 مہینے جو حرمت والے قرآن میں بتائے گئے ہیں اور ان میں خاص طور پر ان چیزوں سے روکا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سال کا تیسرا حصہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو 2 حصوں میں بھی اس کی عادت رہے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کی جان کے بعد کسی کے مال پہ نظر، چوری چکاری، ڈاکہ، رہزنی اور کسی کا مال ہتھیار لینا، یہ جرم کتنا عام ہو گیا. دن دہاڑے لوگوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں لوگ، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. کبھی بسیں روک کے ان کو لوٹنے لگتے ہیں، کبھی دکانوں میں گھس جاتے ہیں، کبھی بینک لوٹ لیتے ہیں، اور کفن بھی چرانے سے نہیں باز آتے. سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیوانگی ہو گئی ہے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا دین ہم کو یہی سکھاتا ہے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. اور پھر افسوس یہ کہ یہ سب خبریں ہم اخباروں میں لکھ کے چھاپ دیتے ہیں اور وہ ریٹن گواہی لاکھوں کروڑوں تک ہماری پہنچ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں.
جب ہم خود ہی ایک دوسرے پر رحم نہیں کر رہے تو ہم دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کریں؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے قتل غارت سے باز نہیں آ رہے اور ایک دوسرے کی لوٹ مار سے، تو وہ کوئی بھی لوٹ لے، پھر اس سے آپ کو کیوں شکایت ہے؟ تو جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل احترام ہیں؟ آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ اپنے گھر سے کرنا ہوگا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ بعضوں کے ڈاکے پڑتے ہیں، یہ چوری کی وارداتیں اور خبریں ہوتی ہیں، اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں، ڈگریوں والے نوجوان، بڑی مہذب انگریزی بولتے ہیں، بعض اوقات بڑی مہذب انداز میں بات کرتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، اپنا پورا ٹیلنٹ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجبور ہیں، کیا کریں، ضرورت ہے ہماری یہ چوری اور ڈاکہ. کیا عقل اس بات کو گوارا کرتی؟ ہرگز نہیں. کیا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا اخلاق اجازت دیتا ہے؟ کیا ضمیر اجازت دیتا ہے؟ کس عدالت سے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے؟ یہ کون ختم کرے گا؟ کون بتائے گا بچے کو کہ کسی کی چیز پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کا مال حرام ہے ہمارے لیے، ہم نے نہیں دیکھنا اس طرف؟ کیا ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں ہم ان کے بیگ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کا کیا سامان اٹھا لائیں؟ کیا ہم چیک کرتے ہیں؟ کیا ہم پوچھتے ہیں؟ کیا ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کہیں چوری کی عادت تو نہیں؟ کیونکہ یہ عادتیں بچپن سے پکی ہو جاتی جب مائیں پرواہ نہیں کرتی. بعض اوقات ایک بچہ دوسرے سے چھین رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ طاقتور ہے، وہ دوسرے سے چھین سکتا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کو کیا عادت پڑ جائے گی آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے. چھیننے کی عادت، چوری کی عادت. جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک بچہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کرنے دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں، یہ تمہارا حق نہیں، یہ تمہاری چیز نہیں. اگر آپ نے کوئی چیز رکھی اور دوسرے بچے نے بتائے بغیر کھا لی ہے تو اس کو چھوڑے نہیں آپ کہ تم نے کیسے کھا لی ہے، تو تمہارے بھائی کا حق تھا. ہم ہر وقت ہر چیز تالے چابی میں رکھ رہے ہوتے ہیں. کھولے ان تالوں کو اور ڈالے عادت بچوں کو کہ تالے چابی کے بغیر بھی گھر کی چیزوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی. یہ کوئی تربیت نہیں کہ ہر وقت آپ ہر چیز لاک میں رکھیں. جب آپ نے ہر چیز لاک میں رکھ دی تو آپ نے ان کو تو نہیں امانت کی حفاظت سکھائی. یہ سب کچھ، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ہمیں یہ اخلاق دینا ہے اپنے بچوں کو. کوشش ہم نے کرنی، باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں، پھر ان کی قسمت، وہ کیا سیکھے. لیکن ہمارے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی اور ہم نے وہ چیز یا ویلیوز نہیں سکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے، زقوم اور اس کانٹے والی چیزیں. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، یعنی چوری کر کے، اللہ تعالیٰ اسے اسی بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا، یعنی ریاکاری کا جس کو شوق ہوگا، اللہ اسے قیامت والے دن اس کے دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا. اور اس وقت سب کے سامنے جب عیب آئیں گے تو شہرت کا سب شوق دھرا رہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے دے. مثلا گھر میں آپ سارے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو بعض اوقات بغیر اجازت ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ کسی کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں تو آپ یہ کہہ کے ہو تمہارا اتنا چھوٹا دل ہے، تم یہ بھی نہیں دے سکتے، تم اتنے کنجوس ہو، اس طرح کے تانے دے کے کسی کا مال حلال نہیں کیا جا سکتا. جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ دوسرا شخص راضی ہے آپ کو اپنی چیز دینے پر، تو دوسرے کے مال کا بھی احترام کریں، اس کی چیز مت ہتھیائیں. اور پھر تیسری اور آخری چیز، کسی کی عزت پامال کرنا. عزت پامال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ سامنے بھی اور پیچھے بھی. سامنے تانے دینا، مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے، یعنی ان کی برائیاں، غیبت، چغلی، اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے، ان کو بے آبرو کرتے رہتے.
عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو ہم جل بن جاتے ہیں, ہم پھر اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے, مگر تمہیں نہیں پتا فلاں شخص کیسا اور کیسا ہے, ساتھ ہی کوئی اس کی برائی ڈھونڈ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. نبی صلی اللہ